انسانوں کی، جو سب سے بڑا پہلا طبقہ ہے بنیادی قسم، جس کے تحت پھر 3 قسمیں ہیں، جو سب سے پہلی بنیادی قسم ہے انسانوں کی، اس کے تحت جو 3 قسمیں آئی ہیں، وہ 3 قسمیں کیا ہیں؟ ایک غیر مسلمان، دوسرا وہ جو عقل کے اعتبار سے ہوش و حواس میں نہ ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، اور تیسرا معصوم بچہ یا بچی۔ یہ 3 قسمیں سب سے پہلی بنیادی قسم کے تحت آئی ہیں، اور اس میں یہ 3 قسم کے وہ انسان ہیں جس پر روزہ بالکل فرض نہیں ہے۔ غیر مسلمان پر روزہ بالکل فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلمان روزہ رہنا چاہتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ وہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس پر روزہ فرض بالکل نہیں ہے۔ کیوں اس پر فرض نہیں ہے؟ کیونکہ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں بیان فرمایا کہ اسلام 5 بنیادوں پر قائم ہے۔ پہلی بنیاد ہے گواہی دینا ساری انسانیت کے سامنے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا 5 وقت کی نماز کا پڑھنا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے قرآن میں بے شمار مقامات پر دیا ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11، بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 78 سے 80، جب ہم سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 110، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 277، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 162، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55۔ ان تمام مقامات پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز مسلمانوں کا پڑھنا لازم ہے۔ کس کا پڑھنا لازم ہے؟ مسلمانوں کا۔ مسلمان کب تک آپ نہیں ہے؟ جب تک کہ آپ پہلے یہ اقرار نہ کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب تک یہ اقرار نہ کر لیں، آپ کے لیے باقی کی کوئی عبادت اللہ کے پاس آپ کو اجر نہیں دلا سکتی۔ یہ بنیاد ہے، یہ آپ کا ایڈمیشن ہے اسلام میں۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان اللہ کو ہی نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانتا، تو اگر وہ باقی کی تمام بھی کوئی عبادتیں اسلام کی اپنے شوق سے کرتا ہے تو ہم اس کو رکائیں گے نہیں، لیکن قیامت میں اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی اجر اس کا نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو یعنی اجر دینے والے کو، جنت دینے والے کو مانا ہی نہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی لیے غیر مسلمان پر روزے فرض بالکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک انسان جو ذہنی طور پر صحیح توازن میں نہ ہو، اس کا ذہنی توازن صحیح نہ ہو، یعنی وہ دیوانہ ہو یا پاگل ہو، تو ایسا انسان جو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور تیسرا معصوم بچہ یا معصوم بچی۔ معصوم بچہ یا معصوم بچی کس کو کہیں گے؟ معصوم بچہ یا معصوم بچی اس لڑکا یا لڑکے کو کہیں گے جو اپنی بلوغیت کو نہیں پہنچے، یعنی جب تک لڑکی کو حیض شروع نہ ہو جائے اور لڑکے کو احتلام شروع نہ ہو جائے، یا ان کے بغل کے اور زیر ناف کے بال ان کو آنے نہ شروع ہو جائے، یا ان کے اندر ذہنی طور پر مرد اور عورت کے بیچ میں جو ازدواجی تعلقات کے قائم ہونے کی کیفیتیں ہیں، ان کے احساسات ان کے اندر محسوس ہونا نہ شروع ہو جائے، اسلامی نظریے سے، شرعی اعتبار سے یہ بچہ یا بچی جب تک معصوم ہے۔ اور جس طرح دنیا کے کئی ممالک کی حکومتوں نے 15 سال، 16 سال یا 18 سال کی عمر جوانی ظاہر کرنے کو بتائی ہے، یہ بکواس، یہ کچرا نہ میڈیکل سائنس مانتی ہے نہ اسلام مانتا ہے۔ اسلام شرعی طور پر لڑکا یا لڑکی کو اس وقت تک بالغ نہیں مانتا جب تک کہ لڑکا احتلام شروع نہ کر دے، یا لڑکی کو حیض آنا شروع نہ ہو جائے، یا ان کے بغل کے اور زیر ناف کے بال آنا نہ شروع ہو جائے، یا ان کو ذہنی طور پر میاں بیوی کے درمیان جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں اس کے احساسات ان کے اندر ذہنی طور پر محسوس ہونا نہ شروع ہو جائے۔ جب یہ ہونا شروع ہو جائے اس میں سے کوئی بھی ایک چیز، تو ان پر اب روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسلامی نظریے سے علماء دین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ حکم دیا ہے کہ 7 سال کی عمر میں
اپنے بچوں کو ابھارو کہ وہ لوگ نمازیں پڑھیں اور روزہ رکھیں, اور 10 سال کی عمر کو جب پہنچ جائے تو ان کے ساتھ تھوڑی سی سختی کرو کہ یہ لوگ نمازیں پڑھیں اور روزہ رکھیں, اور اگر 12 سال یا اس کے آگے نکل جائے ان کی عمریں تو ان کو تھوڑا بہت ڈرا کر, تھوڑا بہت آہستہ سے مار پیٹ کر کے ان کو نمازیں پڑھاؤ اور ان کو روزے رکھاؤ, کیونکہ ان میں آخرت کا جو ڈر پیدا ہو اور ان کے فرائض جو ان کو اللہ کی طرف سے انجام دینے ہیں وہ پتا چلے. میں بڑے افسوس کے ساتھ ان بے شرم مسلمان ماں باپ کو کہنا چاہتا ہوں, ان بے شرموں کو کہنا چاہتا ہوں جو اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اپنی دنیا کی تعلیم کے ایگزامز کے لیے ابھارتے ہیں کہ روزے نہ رکھیں یا نماز چھوڑ دیں. لعنت ہوگی اللہ کی اگر اس طریقے کا کوئی مسلمان جو عمل کرے گا یا کوئی مسلمان ماں باپ ایسے عمل کریں گے. ارے مسلمان ماں باپ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک جنت کا دروازہ ہو تو دوسروں کی قدموں کے نیچے جنت ہے, لیکن تم خود اپنی اولاد کو اللہ سے نافرمان بنا رہے ہو. یہ کس قسم کے مسلمان ماں باپ ہے؟ بے شرم ہے مسلمان ماں باپ اگر کوئی ایسا کرتے ہیں جو اللہ سے دور کرتے ہیں, اللہ کے احکامات سے اپنے بچوں کو دور کرتے ہیں, تو یاد رکھو جہنم کی آگ تم خرید رہے ہو. اللہ نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6 میں حکم دیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو, کیونکہ جو جہنم کی آگ پر فرشتے کھڑے کیے گئے ہیں اس کی نگہبانی کے لیے وہ بہت تیز ہے اللہ کے حکم بجا لانے میں, وہ ذری سی بھی دیری نہیں کرتے گنہگاروں کو عذاب دینے سے, اور بڑے شدید ہیں, شدت والے ہیں عذاب دینے میں. تو یہ مسلمان بے شرم ماں باپ کو, میرے الفاظ سخت لگ رہے ہوں گے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, اس سے بھی بڑا سخت لفظ اگر کوئی ہے تو میں ان ماں باپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو خود کی اور اپنی آخرت, خود کی آخرت اور اولاد کی آخرت برباد کرتے ہیں, یہ ابھار کر کہ ایگزام ہے روزے مت رکھو, ایگزام ہے سو جاؤ فجر کے وقت, رات تمام جگ کر تم پڑھائی پڑھے, ہرگز نہیں. جیسا ہی بچہ بالغ ہو گیا, بچی بالغ ہو گئی, شعور کو پہنچ گئے, یہ وہ فرائض ہیں جس میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی, چاہے دنیا کے ہر ایگزام میں تم 1000 بار فیل ہو جاؤ یا تم دنیا کے اندر رزق کے دولت کے معاملے میں سب سے پیچھے ہو جاؤ, یہ اللہ کے فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی. یہ 3 جو قسمیں میں نے بتائی بنیادی پہلی قسم کے تحت تھی, یعنی جن پر روزہ فرض نہیں ہے ان میں غیر مسلمان آ گئے, ان میں وہ شخص جو ذہنی طور پر صحیح توازن کے ساتھ نہ ہو, پاگل ہو, دیوانہ ہو یا کوئی ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے اسے چیزیں یاد نہیں رہتی, یہ سب اس کیٹیگری میں آ گئے. اور تیسرا معصوم بچہ اور معصوم بچی.